بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سلطان محمود کی فوجیں ملتان کی طرف کوچ کرنے ہی والی تھیں کہ ایک نہایت تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ والی غزنی نے اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے انتہائی سختی سے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جب کوئی ستم رسیدہ فریادی سلطان کے انصاف کو آواز دے تو اسے بے دریغ دربار میں داخل ہونے دیا جائے۔ محمود کے اسی حکم کے تحت ایک دن ایک بدحال شخص زار و قطار روتا ہوا دربار میں داخل ہوا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، اپنی بلند اقبالی کے صدقے میں سلطان ایک نظر میری طرف بھی دیکھیں کہ میں کیسا بدبخت انسان ہوں اور اہل اقتدار کس کس انداز سے مجھ پر ستم ڈال رہے ہیں۔ اجنبی شخص کی پرشور فریاد سن کر اہل دربار کے ماتوں پر بل پڑ گئے اور خود والی غزنی بھی کسی قدر برہم نظر آنے لگا۔ اے شخص، تو نے نامناسب وقت میں ہمارے انصاف کو آواز دی ہے، مگر جب تیری چیخیں ہماری سماعت تک پہنچ ہی گئی ہیں تو پھر ہم تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بھی زیادہ مظلوم انسان علیم الدین اجمی ہمارے دربار میں اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوا ہے، اور وہ ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جس کی وکالت کے لیے ہم میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اجمی کو انصاف دلاتے دلاتے ہم خود بھی جان سے گزر جائیں، اس لیے ہماری معذرت قبول کر کہ اس وقت ہم بہت مجبور ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان محمود اپنے وزیر مملکت سے مخاطب ہوا، اس فریادی کا حال سنو اور اگر یہ حق پر ہو تو پورا انصاف کرو تاکہ اسے سلطان کی عدالت کے ہر کارکن پر اعتبار آ جائے۔ پھر جیسے ہی والی غزنی خاموش ہوا وہ فریادی دوبارہ چیخنے لگا، سلطان، میرا مقدمہ بھی بڑا عجیب ہے، اسے آپ کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں کر سکتا، تو پھر ہماری واپسی کا انتظار کر۔ محمود نے فریادی کو جواب دیتے ہوئے کہا، ہم محاذ جنگ سے واپس لوٹ کر سب سے پہلے تیرا افسانہ غم سنیں گے۔ والی غزنی کا لہجہ تسکین آمیز تھا، مگر میرے شاہ، اس وقت تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا اور گردش وقت کی تیز ہوائیں میری راکھ کو اڑا کر بہت دور لے جا چکی ہوں گی۔ اجنبی شخص ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا، پھر فریاد ہوگی نہ فریادی، منصف ہوگا نہ عدالت، پھر سلطانی ذیشان کس سے میرا فسانہ غم سنیں گے۔ اجنبی کا لہجہ اس قدر جانگداز تھا کہ چند لمحوں کے لیے سلطان محمود بھی سناٹے میں آ گیا، تو پھر مختصر الفاظ میں اپنی داستان علم سنا دے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بالآخر والی غزنی اس فریادی کی روداد غم سننے پر آمادہ ہو گیا۔ شاہ، میرا قصہ درد ایسا نہیں ہے کہ بڑے دربار میں بیان کر سکوں۔ فریادی نے اپنی معذوری ظاہر کی۔ چند ساعتوں کے لیے والی غزنی کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں ہوئے اور پھر اس نے ایک شخص کی فریاد سننے کی خاطر وہ دربار برخاست کر دیا جہاں اہم ترین جنگی مسائل پر بحث ہونے والی تھی، اور جب مکمل طور پر خلوت ہو گئی تو سلطان محمود نے فریادی سے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے کہا۔ فریادی نے بہتے آنسوؤں اور لرزتی آواز کے ساتھ اپنی زندگی کا سب سے زیادہ اذیتناک واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ سلطان عالی مقام، میری جوان سال بیوی کا بے پناہ حسن میرے لیے ایک ناقابل برداشت عذاب بن کر رہ گیا ہے۔ شاہ والا کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوگا کہ آپ کا بانجا بہت دنوں سے میرے عزت و ناموس کے ساتھ ایک انتہائی شرمناک کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ ہر رات مسلح ہو کر میرے گھر آتا ہے اور پھر اندر داخل ہو کر مجھے کوڑے مار کر باہر نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ تمام رات رنگ رلیاں مناتا ہے۔ میں نے اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے کئی بار آپ کے بانجے کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا کہ وہ میرے گناہ بخش دیں اور میری بیوی کو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنائیں، مگر ہر مرتبہ ذلت آمیز ٹوکری ہی میرا مقدر بنی۔ پھر میں نے مجبور ہو کر آپ کے تمام امیروں اور وزیروں کے سامنے کسی بیکاری کی طرح اپنا دامن پھیلایا اور رو رو کر التجا کی کہ میں بہت کمزور، غریب اور نارسا انسان ہوں، خدا کے لیے میرا حال زار سلطان معظم کے گوش گزار کر دیں، مگر کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا، اور ان با اثر انسانوں نے اس طرح اپنے کان بند کر لیے کہ جیسے وہ بہرے ہیں، اور انہوں نے اس طرح میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا کہ جیسے ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے۔ پھر جب مجھے انصاف طلبی کے تمام دروازے بند نظر آنے لگے تو میں چیختا ہوا آپ کے دربار میں داخل ہو گیا۔ یہ کہہ کر اجنبی فریادی آگے بڑھا اور والی غزنی کے پیروں پر سر رکھ کر رونے لگا، سلطان ذیشان، آپ ہی فرمائیں کہ اب میں انصاف کے لیے کہاں جاؤں؟ اپنے بانجے کی بے راہ روی کا یہ واقعہ سن کر محمود اس طرح ساکت ہو گیا تھا جیسے وہ پتھر کا انسان ہے۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں
اور اس کی حیرت و اذیت کا یہ عالم تھا کہ وہ پلکیں تک جھپکانا بھول گیا تھا۔ والی غزنی کو اس حالت میں دیکھ کر فریادی کو گمان گزرا کہ شاید سلطان محمود نے بھی دوسرے وزراء کے مانند اس کی انصاف طلبی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ شاہ، اگر میری فریاد سماعت سلطانی پر گراں گزری ہے تو میں اپنا مقدمہ واپس لے کر اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہوں۔ اچانک مظلوم اجنبی کے لہجے میں شدید خوف جھلکنے لگا تھا۔ ہرگز نہیں، سلطان محمود کی سختی کی سی کیفیت ختم ہو گئی تھی اور وہ بڑے کرب کے عالم میں چیخا تھا، کیا تو اللہ کی عدالت میں جا کر اپنے سلطان کے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دینا چاہتا ہے؟ پھر میں کیا کروں میرے سلطان؟ والی غزنی کے پیروں پر اجنبی کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ غزنی میں اس دروازے کے بعد اور کون سا دروازہ ہے جس پر اپنا کاسہ سوال رکھوں اور دامن طلب پھیلاؤں؟ سلطان عادل کی عدالت بھی اللہ ہی کی عدالت ہوتی ہے۔ یکایک سلطان محمود نے فریادی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اے شخص، واقعتاً تیرا قصہ غم جاں گداز ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ تیز ترین نشتر ہے جس نے ہمارے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ بس اب تو کڑا ہو جا اور ہمارے قصور کو معاف کر دے۔ فریادی نے والی غزنی کے پاؤں چھوڑ دیے اور گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا قصور سلطان معظم؟ اجنبی شخص کی آواز لرز رہی تھی۔ یہی قصور کہ ہر رات تجھ پر ایک تازہ قیامت نازل ہوتی رہی اور ہم قصر شاہی میں نرم و گداز بستر پر بے خبری کی نیند سوتے رہے۔ والی غزنی کے لہجے سے شدید ندامت کا اظہار ہو رہا تھا۔ نہیں میرے شاہ، آپ کبھی بے خبری کی نیند نہیں سوئے۔ فریادی کی آواز میں بڑی رقت تھی۔ آپ کو دنیا میں بہت کام ہیں۔ شرمندہ تو میں ہوں کہ اپنا ایک حقیر سا کام لے کر چلا آیا اور آپ کی بے پناہ مصروفیات میں خلل انداز ہوا۔ اے شخص، یاد رکھ کہ تیری بھی آبروئی پوری قوم کی بے آبروئی ہے۔ سلطان محمود جیسے باجبروت حکمران کے لہجے میں ہلکا ہلکا ارتعاش تھا اور چہرے پر بیک وقت نفرت و غضب اور اذیت و کرب کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اگر تیرے ساتھ پورا انصاف نہیں ہوا تو پھر تیرا سلطان بھی بے آبرو ہو جائے گا۔ اس کے بعد محمود نے فریادی سے کہا، اگر پھر کبھی میرا بانجا تیرے مکان میں داخل ہو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ مجھ جیسے نادار کے لیے یہ کہاں ممکن ہے کہ جب چاہوں خدمت شاہ میں حاضر ہو سکوں؟ فریادی نے کہا، میں ایک معمولی انسان سینکڑوں پردوں سے کس طرح گزر سکتا ہوں؟ محمود نے فوراً ہی اپنے محافظوں اور دربانوں کو طلب کر کے فریادی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اس شخص کے لیے اجازت خاص ہے کہ یہ جب چاہے اپنے سلطان سے مل سکتا ہے۔ دربانوں نے سر اطاعت خم کیا اور واپس چلے گئے۔ اور کبھی اتفاقاً یہ دربان میری عدیم الفرصتی یا آرام کا عذر پیش کر کے تمہیں میرے پاس آنے سے روک دیں تو تم فلاں مقام پر چھپ کر چلے آنا۔ محمود نے فریادی کو خوابگاہ سلطانی تک پہنچنے کا خفیہ راستہ بتاتے ہوئے کہا، تب وہاں پہنچ کر آہستہ سے مجھے آواز دینا کہ وہ شخص آ گیا ہے، پھر تیرے ساتھ انصاف ہو جائے گا۔ فریادی امید و بیم کی حالت میں اپنے گھر چلا گیا۔ کبھی اسے خیال گزرتا کہ اس کے ساتھ انصاف ہو جائے گا اور کبھی ذہن میں وسوسے پیدا ہوتے کہ سلطان نے الفاظ کا سہارا دے کر ٹالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک آواز دوں گا اور سلطان غزنی میری صدا پر دوڑا چلا آئے گا؟ وہ شخص خود کلامی کے انداز میں کہتا اور اداس ہو جاتا۔ پھر 2 راتیں بخیر و عافیت گزر گئیں۔ اس دوران والی غزنی کا بدکار بانجا اس کے گھر نہیں آیا۔ اس شخص نے سوچا کہ شاید یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، مگر تیسری رات اس پر سر شام وہی قیامت نازل ہو گئی۔ محمود کا اوباش بانجا شراب پی کر مکان میں داخل ہوا اور حسب معمول کوڑے مار کر اسے باہر نکال دیا۔ وہ مظلوم شخص کچھ دیر تک عجیب شش و پنج کی حالت میں کھڑا رہا۔ قصر شاہی اس کے مکان سے کئی میل کے فاصلے پر تھا۔ ایک پا پیادہ انسان اس طویل فاصلے کو کس طرح طے کر سکتا تھا؟ اس لیے کسی نہ کسی طرح نصف شب کے قریب وہ قصر شاہی تک پہنچ بھی گیا تو گہری نیند سونے والے حکمران کو کس طرح بیدار کرے گا؟ غزنی کے مظلوم ترین انسان کا دل ڈوبنے لگا۔ بس انصاف ہو چکا، اس نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم غریبوں کی قسمت یہی ہے کہ یا تو اس ذلت آمیز زندگی کو قبول کر لیں یا پھر عدالت و انصاف سے مایوس ہو کر کسی گوشہ گمنامی میں خودکشی کر کے مر جائیں۔ وہ شخص کچھ دیر تک اپنے پریشان خیالات سے الجھتا رہا، پھر اسے سلطان محمود کا پرجوش وعدہ یاد آیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ آج ایک ستم رسیدہ انسان عدل و انصاف کے لیے نہیں، صرف والی غزنی کی آزمائش کے لیے قصر شاہی کی طرف جا رہا تھا۔
تاریک اور ناہموار راہوں میں کبھی کسی پتھر سے ٹکرا کر گر جاتا اور کبھی کوئی سخت کانٹا تلووں میں اتر جاتا، مگر وہ ہر رکاوٹ سے بے نیاز ہو کر بھاگتا رہا۔ آج کی رات اس نے بہتے ہوئے خون اور زخموں کی سوزش کو یکسر فراموش کر دیا تھا۔ آج کی رات وہ بس سلطان محمود غزنوی کو آزمانا چاہتا تھا۔ پھر نصف شب کے قریب وہ قصر شاہی کے دروازے پر پہنچا۔ دربانوں نے شکستہ حالت کے باوجود اسے پہچان لیا اور پھر محل کے اندر جانے کی اجازت دے دی، مگر جب وہ خلوت گاہ سلطانی کے نزدیک پہنچا تو پہرے داروں نے وہی متوقع عذر تراش لیا: ہم آدھی رات کے وقت سلطان کی نیند میں خلل ڈالنے کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ وہ بدحال شخص شدید مایوسی کے عالم میں واپس جانا چاہتا تھا کہ اسے سلطان کا بتایا ہوا خفیہ راستہ یاد آ گیا۔ وہ قسمت آزمائی کی آخری کوشش کے طور پر لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور اس مخصوص جگہ پہنچ کر والی غزنی کو پکارنے لگا: سلطان، آپ کہاں ہیں؟ کہ وہ ظالم پھر ایک مظلوم کے گھر کی چار دیواری میں داخل ہو گیا ہے۔ ابھی فریادی کے الفاظ کی بازگشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ والی غزنی کی پرجلال آواز ابھری: اے شخص ٹھہر جا کہ تیرا سلطان آ رہا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان محمود ایک خفیہ دروازے سے مسلح حالت میں برآمد ہوا۔ فریادی سلطان کو روبرو پا کر حیرت زدہ رہ گیا۔ شاہ، میری بدگمانی معاف، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ محو خواب ہوں گے۔ اے شخص، ہم اپنی رعایا کی اجازت کے بغیر کبھی نہیں سوتے، والی غزنی نے کہا اور تیزی سے قصر شاہی کی عقبی دروازے تک آیا۔ مسلح محافظ اپنے سلطان کے ہمراہ جانا چاہتے تھے، مگر محمود نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور فریادی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر اس مقام پر پہنچا جہاں خود اس کا خون ایک ناقابل معافی جرم میں ملوث تھا۔ محمود نے کمرے کے دروازے پر رک کر اپنی شمشیر بے نیام کی اور زیر لب دعا مانگی: اے بے پناہ اور لازوال طاقتوں کے مالک، اپنے کمزور بندے محمود کو استقامت دے۔ پھر وہ دبے پاؤں کی واڑ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سلطان کی نگاہوں کے سامنے ایک انتہائی تکلیف دہ اور شرمناک منظر تھا۔ والی غزنی نے جلتی ہوئی شمع کی روشنی میں اپنے بانجے کو دیکھا۔ یہ سفاک اور بدکار نوجوان اس کے رشتے کی بہن کا بیٹا تھا جو اس وقت شراب کے نشے میں بدمست پڑا تھا۔ محمود نے آگے بڑھ کر شمع بجھا دی اور پھر چند لمحوں بعد کمرے میں ایک دردناک چیخ گونجی۔ سلطان کی شمشیر قہر نے اپنے قریبی عزیز کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ فریادی لرز کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ والی غزنی اس کے ساتھ اس طرح انصاف کرے گا۔ وہ تو بس یہی سمجھا تھا کہ سلطان تند و تیز لہجے میں اپنے بانجے کو تنبیہ کرے گا اور پھر اسے ایک جفاکار نوجوان کی اذیت رسانی سے نجات مل جائے گی۔ مگر جب محمود نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ہی خون بہا دیا تو اس شخص کو اندازہ ہوا کہ سلطان کے عدل و انصاف کا کیا معیار ہے۔ پھر محمود نے اپنے بانجے کا کٹا ہوا سر رومال میں باندھا اور کمرے سے باہر نکل آیا اور کمرے سے باہر آ کر بولا: اے شخص، میں نے اپنے فہم اور استطاعت کے مطابق تیرے مقدمے کا فیصلہ کر دیا، کیا تم میرے انصاف سے مطمئن ہے؟ خوف و دہشت میں مبتلا فریادی نے والی غزنی کے پاؤں پکڑ لیے۔ سلطان، آپ نے قانونی عدالت کی آبرو رکھ لی۔ آج کے بعد مشکل ہی سے کوئی حکمران آپ کے معیار انصاف کو پہنچ سکے گا۔ میرے پاؤں چھوڑ دے اور ایک پیالہ پانی پلا دے، اب پیاس ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ وہ شخص بہت تیزی سے اٹھا اور والی غزنی کے لیے پانی لے کر آیا۔ پھر جب سلطان محمود سیر ہو کر پانی پی چکا تو فریادی نے دستبستہ عرض کرتے ہوئے کہا: شاہ، بس ایک احسان اور، مجھے اتنا بتا دے کہ آپ نے اپنے بانجے کے قتل سے پہلے شمع کیوں بجھا دی اور پھر قتل کے بعد پانی کیوں طلب کیا؟ میں نے شمع اس لیے بجھائی تھی کہ کہیں روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر خونی رشتے کی محبت جوش نہ مارے اور پھر میرا ارادہ کمزور نہ پڑ جائے۔ محمود نے رک رک کر کہا: اور پانی پینے کی وجہ یہ تھی کہ جس دن سے تو نے مجھے اپنا افسانہ علم سنایا تھا، اسی روز سے میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تیرے ساتھ انصاف نہ کروں گا اس وقت تک نہ حلق سے غذا کا ایک لقمہ اتاروں گا اور نہ پانی کا ایک قطرہ پیوں گا۔ یہ کہہ کر والی غزنی قصر شاہی کی طرف چلا گیا۔ راستے میں غزنی کی مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں ابھر رہی تھی اور سلطان محمود زیر لب کہہ رہا تھا: بے شک ساری تعریفیں اور تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر دوسرے دن امرائے دربار کے سامنے اپنے بانجے کا کٹا ہوا سر رکھ کر والی غزنی سرداران قوم سے مخاطب ہوا: مجھے افسوس ہے کہ تم نے ایک غریب اور کمزور انسان کی داد رسی اس لیے نہیں کی کہ یہ گناہ میرے ایک رشتہ دار سے سرزد ہوا۔ کاش تم انصاف کے تقاضوں کو سمجھتے
اور اس مجرمانہ بے حسی کا شکار نہ ہوتے۔ پھر سلطان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے مسعود کو سر دربار طلب کیا۔ اس وقت صاحبزادہ مسعود کی عمر بمشکل 10-12 سال تھی۔ جب مسعود باپ کے قریب آیا تو والی غزنی تخت سے نیچے اترا اور اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس گناہ کا مرتکب میرا محبوب فرزند ہوتا تو تم اس کا کٹا ہوا سر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اہل دربار کی سانسیں رک گئی تھی اور وہ پترائی آنکھوں سے اس مجرم کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ رہے تھے جو نسبت اور حوالے کے اعتبار سے محمود کا قریبی عزیز تھا۔ مختصر سے سکوت کے بعد والی غزنی دوبارہ اراکین سلطنت سے مخاطب ہوا، تم ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں یہ منظر محفوظ کر لو کہ جب آل سبکتگین کا خون اس فرش پر بہہ سکتا ہے تو پھر تم میں سے کسی کا خون اتنا مقدس نہیں کہ اسے بہایا نہ جا سکے۔ لا ریب، امراء کی آوازوں سے دربار گونجنے لگا۔ پھر جب یہ شور ختم ہوا تو نقیب نے پکار کر کہا، شیخ نظام شاہ دربار سلطان میں تشریف لا رہے ہیں۔ والی غزنی گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ امراء سلطنت کی نگاہیں بھی اپنے سلطان کا تعاقب کر رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ محمود کی تخت نشینی کے بعد نظام شاہ اپنی مرضی سے دربار میں تشریف لائے تھے۔ سلطان انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ نظام شاہ کو تخت تک لے آیا۔ نظام شاہ تخت پر بیٹھنے کے بجائے محمود سے مخاطب ہوئے، سلطان، تم نے بہت ہوش مندی سے کام لیا، ایک غریب و محتاج کی فریاد سنی اور عدل و انصاف کی روایتوں کو برقرار رکھا۔ اگر لشکری غزنی اس مظلوم شخص کی فریاد سنے بغیر کوچ کر جاتا تو بڑی عبرتناک حالت ہوتی۔ اب تم جس محاذ پر چاہو بے خوف خطر چلے جاؤ، اللہ تمہیں فتح عظیم عطا کرے گا۔ نظام شاہ نے محمود کے بانجے کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس روز خونی رشتے انصاف کو نگل لیں گے اسی دن گردش وقت تمہارے اقتدار کو کھا جائے گی۔ مرد قلندر کی پرجوش آواز سن کر حاضرین کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے دلوں کے ساتھ ساتھ دربار کے بام در بھی کانپ رہے ہیں، اور اگر کبھی میدان کارزار میں کوئی مشکل مقام آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں فاتح بدر و احد کا واسطہ پیش کرنا، پھر ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور سومنات بھی فتح ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ واپس چلے گئے اور اہل دربار سوچتے ہی رہ گئے کہ شیخ کو اس واقعے کی خبر کس طرح ہو گئی۔ پھر راجہ بجے راؤ کو اس کی سفاکانہ گستاخی کی سزا دینے کے لیے سلطان محمود باٹیا کی طرف بڑھا۔ والی غزنی کا خیال تھا کہ وہ اس مغرور بددماغ راجہ پر آسانی سے غلبہ حاصل کر لے گا، مگر جب محمود ملتان کی سرحدوں سے نکل کر باٹیا کے قریب پہنچا تو شہر کی فصیل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ فصیل بہت زیادہ بلند اور مضبوط تھی۔ بجے راؤ نے اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد ایک خندق بھی کھدوائی تھی جس کا منہ بہت چوڑا تھا اور گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ راجہ بجے راؤ کو اپنی سپاہیوں اور ہاتھیوں کی کثرت پر بڑا ناز تھا۔ پھر جب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا تو سلطان محمود کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ ایک تو راجہ بجے راؤ اپنے گھر میں پسندیدہ محاذ پر جنگ لڑ رہا تھا، دوسرے یہ کہ اسے محمود کے لشکر پر دیگر جنگی وسائل کے علاوہ عددی برتری بھی حاصل تھی۔ والی غزنی کے سپاہی 7 دن تک بڑی جان بازی کے ساتھ دشمن سے لڑتے رہے مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ پھر 10ویں دن وہ نازک مرحلہ بھی آ گیا جب محمود کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تھی۔ سلطان نے اپنی جاننثاروں کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف انندپال کے جاسوس اسے مسلسل محاذ جنگ کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ برہمن حکمران نے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا کہ جیسے ہی محمود کا لشکر پسپا ہونے لگے اس پر بھرپور حملہ کر دیا جائے اور ایک مسلمان سپاہی بھی زندہ حالت میں غزنی واپس نہ جا سکے۔ سلطان محمود نے اپنے فوجیوں کے پریشان چہرے دیکھے تو اسے محسوس ہوا جیسے شکست و نامرادی دبے پاؤں لشکر غزنی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ راجہ بجے راؤ سے بھی مجاہدین اسلام کا یہ حال پوشیدہ نہ رہ سکا، اس لیے وہ اپنے سپاہیوں کو بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ محمود نے اپنی ذہانت اور مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے پے در پے کئی شدید حملے کیے مگر اس کی ہر تدبیر رائیگاں گئی۔ راجہ بجے راؤ کے سپاہی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور سلطان کے جاننثاروں کو مجبوراً محاذ جنگ سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا تھا۔ اگر پسپائی کا یہ عمل کچھ دیر اور جاری رہتا تو غزنی کے سپاہی بالآخر میسور ہو کر رہ جاتے۔ محمود نے اس سے پہلے بھی کئی مشکل جنگی معرکے سر کیے تھے لیکن باٹیا کا محاذ ان سب سے دشوار اور پریشان کن تھا۔
والی غزنی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بجے راؤ کی طاقت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو کس طرح روکے۔ وہ محمود کے زندگی کے نازک ترین لمحات تھے۔ سلطان ابھی راجہ بجے راؤ کے نرغے میں نہیں آیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ایک معمولی سا نقصان اٹھانے کے بعد اپنی فوجوں کو واپس لے جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہندوستانی راجاؤں کے دلوں پر قائم ہونے والی ہیبت بھی ختم ہو جاتی، اور جب کسی حکمران کی ہیبت ختم ہو جائے تو پھر وہ دشمن کے ہاتھوں میں ناچنے والی کٹ پتلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر مٹی کا فرمانروا بن کر رہ جاتا ہے۔ سلطان کئی دن سے اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اچانک اس کی سماعت میں شیخ نظام شاہ کے الفاظ گونجنے لگے۔ اگر کبھی محاذ جنگ پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو فاتح بدر و احد کے واسطے دعا مانگنا۔ یکایک والی غزنی کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ گہری تاریکی سے نکل کر تیز اجالے میں آ گیا ہے۔ محمود فوراً ہی گھوڑے کی پشت پر سے اترا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ سلطان نے نماز کے لیے کسی مصلی کا اہتمام نہیں کیا تھا، بس وہ خاک پر سجدے ادا کرتا رہا۔ پھر جب نماز ختم ہوئی تو ایک طویل سجدے میں چلا گیا۔ امیر سبکتگین کے فرزند کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر باٹیا کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے اور وہ جاں گداز لہجے میں گریہ وزاری کر رہا تھا۔ پھر محمود سجدے سے اٹھا تو سرداران قوم اسے پہچان نہ سکے۔ بہتے ہوئے آنسوں کے سبب والی غزنی کے چہرے اور داڑھی پر گرد و غبار جم گیا تھا اور پوری پیشانی خاک آلود ہو گئی تھی۔ ایک نظر سلطان نے اپنے سرداروں کو دیکھا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ دور تک میدان جنگ پر نگاہ کی اور بلند آواز میں اپنی سپاہیوں سے مخاطب ہوا، دل اور زبان دونوں سے اقرار کرو کہ تمام اقتدار، تمام طاقت، تمام غلبہ اور تمام غرور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر کسی سپاہی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے بازو بہت توانا ہے اور اس کی شمشیر کی کاٹ بہت ہلاکت خیز ہے تو وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے۔ میدان جنگ میں توڑے توڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے نقیب اپنے فرمانروا کے الفاظ کو دوسرے سپاہیوں تک منتقل کر رہے تھے۔ خوف مت کرو بجے راؤ کی کثرت سپاہ سے، اور مت ڈرو کوہ پیکر ہاتھیوں کی طویل قطاروں سے۔ محمود نے پورے جاہ جلال کے ساتھ کہا، یہ جنگی وسائل کی انبار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر بجے راؤ کے ہاتھیوں نے تمہارے کعبہ جاں کو مسمار کرنے کی کوشش کی تو وہ ذات لازوال تمہاری مدد کے لیے پھر ابابیلوں کے لشکر بھیج دے گا۔ رب کعبہ کی قسم، ہر دور میں ایسا ہی ہوگا۔ جب بھی تم مجھ سے صادق ہوں، وحدانیت پرستی کی آگ میں جلتی روحوں، شرک سے پاک دھڑکتے دلوں اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ پکارو گے، وہ تمہاری مدد کو ضرور آئے گا۔ اس کی صفت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ والی غزنی کی یہ مختصر سی تقریر کیا تھی؟ ایک عجیب بارش یقین تھی جس نے مردہ ذہنوں کو آن کی آن میں زندہ کر دیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجاہدین اسلام کی سینوں میں بت شکنی اور شوق تسخیر ہندوستان کی بھرپور فصل لہلہانے لگی تھی۔ راجہ بجے راؤ نے بڑی حیرت سے محاذ جنگ کا نقشہ بدلتے دیکھا۔ غزنی کی سپاہی پیچھے ہٹنے کے بجائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ باٹیا کے حاکم نے اپنے فوجیوں کو للکارا اور دشمن کی صفوں کو چیرنے کا حکم دیا، مگر مجاہدین اسلام کی پیش قدمی جاری رہی۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی تو دونوں لشکروں کے سپاہی اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ آئے۔ راجہ بجے راؤ ساری رات نہیں سو سکا۔ ایک جیتی ہوئی جنگ پر اس کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یکایک راجہ جے پال کی شکست اور آگ میں جلنے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھر آیا۔ پھر یہ شدت دل اس قدر بڑھی کہ باٹیا کا حاکم، جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، گھبرا کر مندر میں داخل ہو گیا اور اس نے طاقت کی دیوی درگا کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ دیوی، اپنی اس داس کو شکتی دے، وہ دیوتاؤں کا دشمن تیرے گھر میں بھی داخل ہونے والا ہے۔ راجہ بجے راؤ بڑے عاجزانہ لہجے میں درگا کے کرم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اگر تیرے نام لیوا اس جنگ میں ہار گئے تو پھر تو بھی اپنے مقام پر استادہ نہ رہ سکے گی۔ محمود تمام دیوتاؤں کے مجسموں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ درگا کے قدموں پر سر رکھ کر طویل دعا مانگنے کے بعد راجہ بجے راؤ کالی کے پیروں پر جھکا، پھر بھگوان شنکر کو آوازیں دینے لگا، پھر بھگوان شیو کو پکارتا رہا، یہاں تک کہ صبح کے آثار نظر آنے لگے۔ بجے راؤ کا اضطراب ختم ہو گیا تھا۔ اپنے سکون قلب کو باٹیا کے حاکم نے دیوتاؤں کی نادیدہ مدد سے تعبیر کیا۔ جب بجے راؤ مندر سے جانے کے لیے اٹھا تو بڑے پجاری نے اس کے ماتھے پر تلک کے ساتھ دل کا بھی نشان بنا دیا۔
اور آرتی اتارتے ہوئے فتح کی نوید سنانے لگا۔ راجہ بجے راؤ بڑی مطمئن حالت میں لشکر گاہ تک پہنچا اور اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کل رات مجھے دیوتاؤں نے اپنے آشیرواد سے سرفراز کیا ہے، آج اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا اور تم دشمنوں پر غالب آ جاؤ گے۔ راجپوت سپاہی نئے جذبوں سے سرشار تھے اور یہ سوچ کر لڑ رہے تھے کہ محمود سے راجہ جے پال کی شکست اور اپنے بتوں کی توہین کا خوفناک انتقام لینا ہے، مگر ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ بساط جنگ اس طرح الٹ گئی کہ وسائل کا ڈیر بھی رہنگاں ٹھہرا اور انتقامی جذبوں کی آگ بھی بجھ کر راکھ ہو گئی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ بجے راؤ کے قلب لشکر پر حملہ کریں۔ بظاہر والی غزنی کا یہ حربہ اصول جنگ کے خلاف تھا، مگر مجاہدین اسلام اس وقت اہل دنیا کے بنائے ہوئے تمام قوانین سے بے نیاز نظر آ رہے تھے۔ انہیں اپنے سروں پر تائید غیبی کے سایہ فگن ہونے کا اس طرح یقین تھا جیسے سورج اپنی پوری تابناکی کے ساتھ چمک رہا تھا اور ہر آنے جانے والی سانس انسانی زندگی کا ثبوت فراہم کر رہی تھی۔ پھر ان لوگوں کے لیے تائید حق آ پہنچی جو تعداد میں بہت کم تھے۔ محمود کے جانثاروں نے بجے راؤ کی مضبوط ترین صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ راجپوت سپاہیوں نے اس یلغار کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کے قدم اکڑتے ہی چلے گئے۔ بجے راؤ نے چیخ چیخ کر راجپوتوں کے ماضی کی تاریخ بیان کی، لیکن آج سب کچھ بے اثر تھا۔ غزنی کے کوہساروں سے اتر کر باٹیا کے میدانوں میں آنے والی ہواؤں نے تاریخ کے اوراق منتشر کر دیے اور راجہ بجے راؤ میدان جنگ سے فرار ہو کر قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔